ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام ساتھی کو سلام پڑھیں. السلام والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. السلام والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن قدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهمين. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطل مقام حضرت علامہ الحافظ الحضاری سلام اللہ کی چشتی صاحب دامت برکات منالیہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تھوڑی قریب ہو جائے خوبصورتی نہیں ہے.
میرے پاس بھی ماشاءاللہ خصوص نعت خوان بھی ہیں اور ماشاءاللہ مقررین بھی ہیں. آپ اپنا اس سوت پہ ناز کریں، اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ رمضان مبارک جیسا عظیم اور مبارک مہینہ ہو، سالانہ عثمانہ کی تقریب سعید ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا گھر ہو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یجتبی کا معنی ہے چنو کرنا، انتخاب کرنا، کسی کو منتخب فرمانا. اور اگر اس کا خوبصورت معنی لیا جائے تو یجتبی کا معنی ہے پسند کرنا. کیا معنی ہے؟ دو باتیں آپ سے کرنی ہے، آپ نے ان کو توجہ سے سننا ہے، پھر اپنے دامن میں رکھنا ہے. جب قرآن و سنت کی تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، اس کا قرآن و سنت کی تعلیمات کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو انعام ملتا ہے نا موقع پر، نقد و نقدی جو موقع پر اللہ تعالیٰ تحفہ دیتا ہے وہ ہے اِلَّا نُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَۃُ. جتنی دیر قرآن و سنت کا سلسلہ شروع رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا نزول ہوتا ہے. یقیناً الحمدللہ میں جب جمعے کا خطبہ دیتا ہوں یا کہیں پروگرام ہو تو میرا الحمدللہ یہ یقین ہے کہ جو زبانی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل چکی الفاظ کلمات الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ سچ ہے. کیا ہے؟ وہ سچ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو پہلا انعام جو موقع پر ملتا ہے تو نقد و باقی تو دیکھیں اس کا صلہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، لیکن موقع پر جو اللہ تعالیٰ تحفہ دیتا ہے پہلا تحفہ اور پہلی ڈگری اور پہلا پروٹوکول جو قرآن و سنت کی تعلیمات کی مجلس میں سماعت کرنے والے، سننے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو جو پہلا انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ کیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی سکینہ کا نزول ہوتا ہے. اس کا اِنَّا نُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَۃُ پیچھے بھی الفاظ ہیں وہ محروم نے کوٹ نہیں کیے ہیں، اس کا میں نے مفہوم آپ کو دے دیا ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کو دے دیا ہے. اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علم قدر صحابی سے راوی ہیں، سیاستہ کے حدیث بات ہے، اہل علم تشریف فرما ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ ایک تو رمضان مبارک کا ایک عظیم اور مبارک مہینہ ہے، کیونکہ میں نے جو حدیث پاک میں پڑھا ہے وہ ہوتا ہے شہر عظیم شہر مبارک. آقا علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کو دو لفظوں میں، دو ناموں میں بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ کہ یہ مہینہ عظیم بھی ہے اور یہ مہینہ مبارک بھی ہے. اور پھر رمضان مبارک کے آنے سے قبل یعنی شعبان محرم کے آخری ایام میں گھر والے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہو ملنے والا، پر اس کو رمضان مبارک کی آمد کی خبر دینا، رمضان مبارک کے فضائل و مناقب بیان کرنا، رمضان مبارک کے لیے لوگوں کے دل دماغ کو راغب کرنا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمانا، لوگوں کے دلوں میں طلب اشتیاق پیدا فرمانا، لوگوں کا ذہن بنانا، رمضان شریف کے فضائل بیان کرنا، آمد کی خبر دینا، یہ آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت ادا ہے. یہ بڑی خوبصورت، ویسے میری باتیں مشکل تو نہیں یاد رہے گی. اب جب رمضان مبارک ایسا عظیم اور مبارک مہینہ مل جائے جس طرح ہمیں مل گیا ہے، جس طرح ہمیں مل گیا ہے الحمدللہ، آج ہم نے 8ویں روزے کی صلاۃ التراویح کی ادائیگی کی ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی سے. میں اکثر افطاری بار ہوتی ہے، خطابات ہوتے میرے، آج بھی دینا گھر میں میرا بیان تھا. جب تیزی سے جب جاتی ہے نا تو دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھار تو یقیناً آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خفیت بدل جاتی ہے کہ باری تعالیٰ اتنی دنیا بیٹھی ہے اور اگر یہ سب کو چھوڑ کے آ بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے.
توکل کمزور ہے، میں کیا میں شامل ہوں، میں کوئی آپ سے دور نہیں ہو رہا، توکل کرنا تو معمولی کام ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج میں بیان میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو لفظ آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے روزے کے تو سب سے بڑا صلہ، باقی جزائیں بدلے وہ علیحدہ ہے، نقد و نقدی تو سب سے بڑا صلہ، سب سے بڑی جزا، سب سے بڑا بدلہ یا سب سے بڑا فائدہ رمضان کے روزے رکھنے کا یہ ہوتا ہے، اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ جس کو ہم اپنی بولی میں پرہیزگاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو میں آج اس کا زمانہ بیان کر رہا تھا، تو میں نے علم کا پڑھا ہے، آپ ماشاءاللہ آپ علم ہے، اسٹیج پر ماشاءاللہ مسجد بیٹھی ہیں، تو تقویٰ کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے کہ تقویٰ کا پرہیزگاری کا جو اصل معنی وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح دی ہے، میری بات پہ غور کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح دی ہے، کیا دی ہے؟ وہ ادھر نہ دیکھے پر طرف دیکھیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح دی ہے اسی طرح روح کو واپس کرنا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بڑی مشکل، میں نے تو جس طرح اس کو پڑھا ہے نا، اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں کہ یہ تو قیامت تک بھی نہیں سوچ سکتے، زندگی مل جائے تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ خالق کائنات نے ہمیں روح بڑی حقیقت دی ہے، صاف ستھری دی، کمال روح دی، اس وقت وہ بالکل کلیئر تھی، شفاف تھی، ہر چیز سے بالکل پاک تھی۔ اب تقویٰ کا کمال معنی یہ ہے کہ جس طرح روح خالق کائنات نے ہمیں دی ہے اسی طرح روح کو واپس کریں گے تقویٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں بات کر رہا تھا کہ جب نکلتے ہیں نا تو بڑی تیزی ہوتی ہے کہ جلدی پہنچ جائے، جلدی رمضان شریف سے ہٹ کر باقی 11 مہینے میں ہم اتنی پابندی نہیں کرتے، میں خود نہیں تھی، مجھ سے پابندی ہوتی، بس کہیں بیٹھے نہیں بیٹھے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے نہیں جا یہ مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک ایسا ایک عظیم اور مبارک مہینہ ہے جس میں افطاری کے بعد جلدی ہوتی ہے۔ ویسے زیادہ تر دور تک میں اگر پہنچتا ہوں، اس ساتھ تو یہ سواصل یا گھنگ شریف تک جو دور میری افطاری ہوں گی، ٹھیک باقی کانا تک یا نزدیک یہ میں رہتا ہوں، لیکن گھنگ شریف سے بھی افطاری کر کے جلدی آنا آسان ہونا تھا، بڑی مشکل تھا، تو پھر نظر گھڑی پر ہوتی، قیمت آگے فون بھی کرنا پڑتا ہے کہ جماعت نہیں کھڑی کرنی، کہیں جماعت نہ کھڑی ہو جائے، کہیں رمضان شریف کی تکبیریں اولا نہ چلی جائے، ہر چیز پر نظر ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی ام المومنین ہیں اور وہ بھی ام المومنین ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب میں پابندی کے اعتبار سے کرنے لگا، پابندی کی مناسبت سے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تہمت مبارک ہونا، جس کو تہمت مبارک کو چادر شریف کو بڑی مضبوطی سے باندھ لیتے اور پیچھے سے گرا ڈال دیتے، کیا جس کو ہم اپنی بولی میں گن کہتے ہیں، پیچھے سے گرا ڈالنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یاد رہے گا۔ تو ایک سنت کی ادائیگی پر فالہ اجر شہیداً، ایک سنت کی ادائیگی پر نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان مبارک کے مہینہ میں اتنی پابندی فرماتے ہیں، یہ ساری تعلیم امت کے لیے، یہ سارا سبق کس کے لیے؟ امت کے لیے، یہ سارا فکر امت کے لیے، یہ سارا عمل امت کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی تہمت مبارک کو کیا کرتے ہیں؟ مضبوطی سے باندھ لیتے اور پیچھے سے بولی کیا اور جی بھر کے عبادت کرتے، تو میں نے جی بھر کے عبادت کرتے اور ہم سے بھی کرواتے، ہم سے بھی، اس لیے رمضان مبارک جیسا عظیم اور مبارک مہینہ مل جائے پھر تحیت الوضو بھی پڑھے، تحیت المسجد بھی پڑھے، لیکن ہم بڑے دور ہیں، جبکہ ایک ایک نیکی میں 70 گنا اضافہ ہو رہا، 70 گنا
اضافہ ہو رہا ہے پھر ابابیل پڑھے بھی عام دنوں میں کیا عام دنوں میں اگر ابابیل پڑھتا ہے یعنی مغرب کی نماز ساری پڑھ کر بغیر بولے وہ 6 نفل پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 20 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. یار یہ پتہ قیامت کو چلنا ہے جب ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی. اور اس عظیم اور مبارک مہینے کو میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے نیکیوں کا سیزن فرمایا ہے. کس کا؟ نیکیوں کا سیزن، بخشش کا سیزن. اور جس کو مل جائے اس کو مبارک دے. میں آپ کو مبارک دوں، آپ مجھے مبارک دیں. آمد کی خبر دینا، آنے سے قبل بتانا، یہ بھی آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے. اور جب یہ عظیم اور مبارک مہینہ زندگی میں مل جائے تو ملنے پر گھر والوں کو، دوست احباب کو، اہل محلہ کو، ملنے والوں کو مبارک دینا، یہ بھی میرا آقا کی سنت ہے. تو بہتر سال کو مبارک ہو. اب جتنے ساتھ بیٹھے نا، اب ایک ایک بندے کے بدلے مجھے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. لیکن ہماری توجہ یہ سمجھانے کی بات ہے بندے کی جذبہ کے لیے، مگر نہ ثواب پر ہماری نظر نہیں ہے، نہ ہماری نظر جنت پر ہے. دعویٰ نہیں کر رہا حضرت صاحب، نہ ہماری نظر جنت پر ہے کیونکہ جنت مخلوق ہے. میں کافی آگے چلا گیا ہوں، باتیں کرتا کرتا وہ دوسری باتیں رہ گئی. جنت بھی مخلوق ہے اور ہم بھی مخلوق ہیں، دوزخ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں. لیکن ان میں ہم میں فرق ہے. کائنات کی ہر چیز کو رب نے کن سے بنایا ہے. کس سے؟ کن، حکم سے. کن لہو کن، حکم سے بنایا ہے. لیکن دربار عالیہ دجمہ تشریف کی جامعہ مسجد تنویر مدینہ میں سالانہ عرس مبارک کی پہلی نشست میں بیٹھنے والوں اگلا جملہ کچھ دینا چاہتا ہوں. کائنات میں ہر چیز کو رب نے کس سے بنایا ہے؟ کون سے، یعنی حکم سے. ہو جا، ہو گئے، ہونے لگے، ہو گئے. لیکن حضرت انسان تجھے مبارک ہو. حضرت انسان تجھے مبارک ہو، تو مبارک حقدار ہے، تو خوش نصیب ہے. اے حضرت انسان، تیری تخلیق، تیری پیدائش، تیری ولادت، تیرے آغاز کو اگر دیکھا جائے تو وہ بڑی فضیلت ہے. حضرت انسان اگر اپنی پیدائش کو، آغاز کو دیکھے تو رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ میں خلقت بیدی. اے حضرت انسان، تیری تخلیق میں نے کن سے نہیں کی ہے، تیری تخلیق میں نے اپنے ہاتھوں سے. جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ تو نور ہے، وہ تو اس کی عذاب نہیں، وہ عذاب سے پاک ہے. اس کا وجود ہے، وجود اس کا. دیکھیں لائٹ ہے، بجلی مطلب جل رہا ہے، بجلی نظر آ رہی ہے. بولو نا، پریشان نہیں کرا، میں کوئی سوال نہیں کر رہا، تبادلہ خیال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اب اس کا بجلی کا وجود ہے پر اس کو جسم نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے لیکن رب کے عذاب نہیں ہے، وہ نور ہے. لیکن حضرت انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنے مقدروں کا مالک ہے. تیری عظمت، تیری نفعت، تیرا مقام و مرتبہ کمال نہیں ہے. تو بڑے بڑے اعلیٰ ہوگا پر تو فائد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ نے تو میں ایک جملہ دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کس سے بنایا؟ نہیں، آدھا گھنٹہ سوچنے کوئی وقت نہیں. رات ہماری، اور رات کو ایک بات یاد رکھی، روزہ رکھ کر سونا بھی عبادت ہے. اس سے تو روزہ نہیں ہے تو سو جائے گا تو عبادت نہیں ہے. رمضان شریف میں جاگنا عبادت ہے، بیداری رات کو جاگنا عبادت ہے. اگر سو جائے گا تو عبادت نہیں ہے. ہاں یہ ہے، وہ دوسرا قصہ اور ہے. لیکن دن کو روزہ رکھ کر بھی سونا، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے. تو رات ہماری انشاءاللہ
اگر ہم سادات جھاگتے بھی رہیں گے تو ثواب مل جائے گا. ویسے تو 1 بجے تک محفل ختم ہے, ٹھیک ہے, 1 بجے دعا ہو جائے گی نہیں. تو میں ایک جملہ دے رہا تھا کہ جنت بھی تو مخلوق ہے اور دوزخ بھی مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق ہیں. ہماری نظر جنت پر نہیں ہے. گو قرآن مجید میں جنت کا لالچ دیا ہے, جنت کا ذکر ہے. لیکن بچہ چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹی عمر میں ہوتا ہے, اسے گھر والے لالچ دیتے ہیں, والدہ لالچ دیتی ہے, والد صاحب لالچ دیتے ہیں, اب یہ چیز ملے گی, پیسے دیتے ہیں تاکہ اس کا آغاز, اس کی ابتدا ہے جو وہ ادارے میں پڑھنے جا رہا ہے, کسی مکتب میں پڑھنے جا رہا ہے, تو شروع میں کیا ہوتا ہے, لالچ دیا جاتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے زندگی میں, ایک لمحہ آتا ہے, ایک زندگی میں ضرور موڑ آتا ہے کہ وہ بغیر لالچ کے جا رہا ہوتا ہے. بغیر لالچ, اس پہ لالچ نہیں رہتا, اس کے دل میں کوئی ہرس نہیں رہتی, اس کے دل میں کوئی خواہش, کوئی آرزو, کوئی تمنا نہیں رہتی ہے. وہ تمام آرزوؤں سے, تمام تمناؤں سے, تمام لالچوں سے, تمام تما سے پھر وہ مبرہ ہو جاتا ہے, پھر وہ وراء ہو جاتا ہے, پھر وہ بغیر لالچ کے جا رہا ہوتا ہے. اس کے دل میں علم حاصل کرنے کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے. میری بات پہ غور کریے, اس کے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتا ہے, ایک اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے. بغیر لالچ کے جا رہا ہے. دوزخ سے ڈرایا گیا ہے, دوزخ سے ڈرایا گیا ہے, جنت کا لالچ دیا گیا ہے. لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ جنت بھی مخلوق ہے, دوزخ بھی بولیے مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق ہیں. جنت اور دوزخ اللہ نے خود سے بنایا ہے. لیکن حضرت انسان, تیری تخلیق, تیری ابتدا, تیرا آغاز, تیرا شروع ہونا اتنا کمال ہے, اتنی عظمت و رفت و کمال ہے. تیری ابتدا اور تیرا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے کن سے نہیں بنایا, حکم سے نہیں بنایا. پہلے میں عربی پڑھی, سو سوال کا سوال پڑھی, پھر اس کا مفہوم دے رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تجھے اپنے, بولیے, اپنے ہاتھوں سے بنایا. پوری کائنات کی ہر چیز کو رکھنے کو سے صرف ایک حضرت اللہ کی جنات ہے, وہ مخلوق ہم سے پہلے آ رہی ہے. جنات کے مخلوق بولیے ہم سے پہلے کی ہے. ان کو بنا کر کیسے بنایا, ان سے بنایا. صرف واحد حضرت انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے. لیکن حضرت انسان کی تخلیق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خالق کائنات کا کمال کی بنا نہیں, تو پھر اس کے محترم ایک جملہ دے رہا ہوں, عبادت کریں, ریاضت کریں, دن رات عبادت و ریاضت میں مصروف رہیں. پر ایک بات آج اس سمارت کی پہلی نشست کے موقع پر اہل علم کی مجلس میں اور گجو مکہ کی جامع مسجد تنویر مدینہ میں بیٹھنے والوں, ہماری عبادت و ریاضت کریں جی بھر کے کریں, ورنہ نظر دوزخ کے ڈر پہ ہو, جنت کے لالچ پہ ہو. ہماری نظر صرف اور صرف فقط رب کی رضا پر, کس پر؟ یہ میرا موضوع نہیں تھا, وہ پھر گفتگو کرتا کرتا میں کافی آگے نکل گیا. وہ جملہ پتا کیا تھا, جملہ پتا کیا تھا, جملہ یہ تھا کہ رمضان شریف سے ہٹ کر ہم اتنی پابندی نہیں کرتے, بیٹھی نہ بیٹھی کوئی بات نہیں, نماز پڑھ لیں. لیکن رمضان شریف میں کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ازواج سے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ملتا ہے کہ رمضان شریف میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت میں کیا مزید اضافہ ہو جاتا. تو پوری ڈیٹیل بیان کر دی ہے, پوری ڈیٹیل بیان کر دی ہے کہ ہم نے رمضان مبارک میں جی بھر کے عبادت کرنی ہے. پھر ہر نیکی میں 70 گنا, یہ بھی ایک سمجھانے کی بات ہے. اس پر بھی میں آپ کو نقطہ دیتا جاؤں. اب دیکھیں قرآن مجید میں الفاظ آتی ہیں, من کان مریضا او علی سفر, آگے سے فعدۃ من ایام اخر, مریض کو اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ خالق کائنات نے. اب آپ نے بولنا کس نے دی ہے؟ ویسے تو میں نے بات کر لی, آپ کو یاد ہو. تو اب بقیہ رمضان میں انشاءاللہ ہم نے جی بھر کے عبادت کرنی ہے, وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں, وقت کو ضائع, بڑا سنہری موقع ہے ہمارے پاس.
جس کو بھی رمضان والے ایسا عظیم اور مبارک مہینہ مل جائے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے، باری تعالیٰ تیرا کتنا فضل، تیری کتنی مہربانی ہو گئی ہے کہ تو نے زندگی میں ایک بار پھر مجھے ایک عظیم اور مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ سارے کو الحمدللہ، کیوں میں نے کیوں کروایا ہے؟ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تیرا بڑا فضل اور تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم اور مبارک مہینہ بولیے نصیب فرمایا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم جی بھر کے اس عظیم اور مبارک مہینے میں ہم عبادت کریں۔ میں ایک نکتہ دے رہا تھا، بس ایک دو باتیں اور کرنی ہے، پھر اس بعد انشاءاللہ عظیم ناظرین اور عظیم علماء بیٹھے ہیں، وہ اپنے اپنے انشاءاللہ جوہر دکھائیں گے اور آپ کو خوبصورت باتیں دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میں جو کہ علماء نے حدیثیں بیان کرنی ہے، میں بھی حدیثوں کو مفہوم دے رہا ہوں۔ جب بھی آپ یہ جمعہ پڑھتی ہیں، یہ بھی آپ کو اس کورس والے کے موقع پر خوبصورت تحفہ دیتا جاؤں گا۔ آپ جمعہ بھی پڑھتی ہوں گے اور جلدی پڑھ کر جلدی جایا کریں، جلدی جایا کریں۔ کسی تقریب میں جب بھی کوئی اہل علم یعنی دین بیان کرنے لگے نا تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نشان نبی کی حدیث، جب یہ الفاظ آئیں اگر تیرے خیال، تیرے نظریہ، تیری توجہ اگر دائیں بائیں ہو بھی نہ تو پورے جسم کی ایک ایک بار کی توجہ زبان نبوت کے کلمات الفاظوں کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوقها وأعدها كما سمعها۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیکن امیر المومنین علی شیر خدا حیدر کرار باب مدینۃ علم نقل فرماتے ہیں دعا کیا بولیے کیا دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ یا کمال یہ نہیں ہے، میں منع بھی نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، اللہ میری کیا ضرورت ہے کہ تم منع کرو کہ تم دعا نہ منگواؤ، سے دعا منگواؤ، علماء سے منگواؤ، والدین سے مشورہ دعا، کسی اہل علم سے ماشاءاللہ نیک لوگوں سے دعائیں منگوائیں۔ میں تو امیر المومنین اللہ کے قول پیش کر رہا ہوں، قول دے رہا ہوں، کمال یہ نہیں ہے کہ تم جب میری دعا کرو، ابو کی دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو، استاد کی دعا کرو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ تو کہے دعا کرے، والدین کی خدمت اتنی کر، ان سے محبت اتنی کر، پیار اتنا کر، ان کے سامنے تیرا آنا جانا اتنا ہو، تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، والدین کے دل سے خود بخود دعا نکلے۔ کمال یہ ہے، یہ کیا کمال ہے کہ پیر صاحب کے ساتھ عقیدت ہو، جو آپ کی پیر منشر ہے، ان کے ساتھ عقیدت یہ ہے، محبت اتنی ہو، پیار اتنا ہو، لیکن دل میں کوئی لالچ نہ ہو، کوئی تمام استاد ہیں ان کے سامنے بھی ایسے بھی۔ اب آقا علیہ السلام نے دعا دی ہے، کیا دی ہے؟ کیا میرا آقا نے خود دعا دی ہے کہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھو نا سنا خاں بیٹھی ہے اسٹیج پر، بڑے خوبصورت کلام پیش کریں گے میٹھی میٹھی آواز میں، بین من البیان نصیرن، کچھ آوازیں جادو بھی ہوتی ہیں، کشش ہوتی ہے، تو ان کو بھی آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دام سلامت رکھے اور تمہارا چہرہ سلامت رکھے۔ باقی لالچ تمام ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں، ادھر وہ عشق رسول بھی ہے، عشق مدینہ بھی ہے، اور اتنی عشق کی باتیں کر رہا ہے کیا بات۔ تو جب ٹائم لیں جو کہتے 70,000 پہلے کتنا؟ ہاں جی 50,000 نیچے چلا گیا، 70,000 لاکھ کے نیچے آتے ہی کو، اور جب آتا ہے تو کچھ بھی دے کے نہیں دیتے، جتنے پیسوں والے ہیں کچھ دے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ عاشق ہے۔ اس نے کہا سرکار آپ کی تعریف بڑی سنی، آپ بڑے عاشق ہیں، میں آپ کو آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، کیا آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، خدمت بھی کروں گا، میری بات پہ غور کرنا، آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، خدمت بھی کروں گا، خالی نہیں آنے دوں گا، بہترین کھانا بھی کھلاؤں گا، لیکن ایڈوانس نہ دیں گا۔ وہ کہتا ہے تجھے میرے گھر کا پتہ کس نے بتا دیا؟
دل کی بولنے جلوں کے سینے کے داغ سے گھر کو آگ لگی، گھر کے داغ سے کیا ہو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جو شروعات کر رہا تھا کہ سارے دکاندار اٹھ کر سارا کچھ بند کر کے اگر 1 یا 1.5 گھنٹے کے لیے صلاۃ التراویح کی صورت میں 1 مہینہ اللہ کا کلام سنے، جب خدا کی قسم قرآن چل رہا ہوتا ہے نا صلاۃ التراویح کی صورت میں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی سکینہ کا نزول ہو رہا ہے، وغاشیتہم الرحمہ۔ تم نے اس کو نہیں سمجھا صلاۃ التراویح کو؟ تو نے صلاۃ التراویح میں قرآن میں چل رہا ہوتا ہے، اس کو تو نے معمولی سمجھا ہے؟ تو پوری دنیا کا مالک بھی بنتا ہے، پھر بھی چادریں 2 ہی ہیں، صرف 2 چادریں ہیں۔ بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے ٹیکوں والے جب نکلتے تھے لوگ پہچانتے تھے، پروٹوکولوں کے بھکاری دیندار بھی ہو چکے یار، دیندار بھی کہتا مجھے پروٹوکول چاہیے، دنیا دار کہتا مجھے پروٹوکول چاہیے، مان لو پروٹوکول بڑے، اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے کہ رب نے تمہیں بین مانگے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق تمہیں یہ دیا، اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو کون سے بنایا؟ حکم سے بنایا، اور تجھے حضرت انسان اپنی ابتدا کو دے، اپنی آغاز کو دے، اپنے شروع کو دے، رب نے تیری تخلیق اتنی کلام، اتنی اعلیٰ، اتنی عظیم بنائی ہے کہ رب کے ہاتھ نہیں ہے، وہ نور ہے، وہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اگر اس سے بڑا کوئی پروٹوکول ہے تو مجھے بتاؤ یار، مانگنے پر نہیں ملا، میں بن مانگے کی بات کر رہا ہوں، بن مانگے، اور دوسرا پروٹوکول، دوسری دولت، دوسری ڈگری، دوسرا عہدہ، دوسرا گریڈ، سنو جو رب نے بن مانگے دیا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ یہ کتاب و حکمت، یہ وحی، یہ گریڈ، یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ رفت، سب کچھ لے صرف ایک تحفہ دے دے کہ اپنی محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما۔ مکہ کی جامع مسجد امیر مدینہ میں سنان عثمان کی پہلی تقریب میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں اور شریک ہونے والوں، اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے؟ اس سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پیدا کیا جائے، اور اگلا اس سے بھی کمال ہے، اس سے بھی کمال۔ اللہ رب العزت نے بن مانگے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اگر ابھی میں آنکھیں بند کروں تو بھی آنکھیں بند کروں اور تھوڑا سا تصور کروں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو جاتی۔ اس وقت مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی جب خیال آتا تو جسم کہاں پہ، اور اگلا پروٹوکول وہ بھی کمال ہے کہ نسبت والوں کے گھر میں پیدا کیا، عقیدت والوں کے گھر میں پیدا کیا، پیار والوں کے گھر میں پیدا کیا، ادب والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اور یہ کمال نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولتیں ہیں، اس سے بڑا کوئی مقام ہے یار۔ پھر دیکھیں وہ جملہ کہنے لگا تھا، پھر میں کافی آگے چلا گیا، جملہ سنیے، ہے بڑا کمال جملہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، مجھ سے فرمایا اے سلمہ، آقا ہو میرے ماں باپ قربان، فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں نے
آدم علیہ السلام، حضرت میں کہہ رہا ہوں ادب کا تقاضا ہے، رابر تو آدم السلام کا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، پیدا ہونے سے قبل 4000 سال، کتنی صدیاں ہو گئی؟ 4000 سال، 4040 صدیاں، 1000 میں کتنی صدی ہوتی ہے؟ 10 4000 سال قبل کن کی تخلیق سے؟ رب نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روزی لکھ دی، نہ اس سے زیادہ، نہ اس سے کم، نہ اس سے پہلے، نہ اس کے بعد، کوئی کچھ نہیں۔ پھر پریشان میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی بات کر رہا ہوں، حضرت امام یزید بسطامی رضی اللہ اس دور میں تھے اور اسی گھر کا پانی بھرا کرتے تھے، اس گھر میں پانی بھرا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا پانی بھرا کرتا تھا۔ تو نام تو سنا اپنے علماء سے، کتنا بڑا نام ہے آپ کا، کتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کتنے اللہ کے مقربین بندوں میں ہیں۔ تمہیں باتوں کے اور کرنی تھی لیکن ساتھ یہ محبت کی بات کرتا جاؤں تو کسی نے کہا کہ یار آپ کتنے اللہ کے ولی ہو، آپ کا اپنا بڑا مقام ہے، تو تم امام صاحب کا تم پانی پڑتی ہے، جملہ کمال فرمایا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میرے پاس بڑا مقام؟ فرمایا سنو، میرے پاس جتنا یہ مقام ہے نا، یہ جتنا عہدہ ہے، یہ فضیلت ہے، ولایت ہے، یہ سارا کچھ نبی کے گھر والوں کا صدقہ ہے۔ کوئی نہ مانے جائے جہنم میں، ہمیں منوانے کا مقصد ہے، ہم نے کیا جھگڑا کرنا؟ نہ منوانا کیا ہے؟ بتانا مقصود ہے، بتانا مقصود نہیں ہے۔ اگر مجھ سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، ایسے تو قرآن و سنت، قرآن میں بے شمار آیات ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ نہیں، لیکن ایک جملہ بڑا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی، بس پریشان تو نہیں ہو گئے، مشکل تو نہیں؟ تو اگر اگلا جملہ ہے وہ اس سے بھی سادہ ہے کہ گھر والوں کا مقام یہ ہے کہ وہ سید، جو ہے سید، نہیں بات سمجھو، جو ہے سید، تو میں فضیلت کا بیان کروں، سید وہ جہاں بھی ہو سید ہے، ہیرا جہاں بھی ہو ہیرا ہی ہے۔ ہم خوش نصیب نہیں، ہم مقدروں کے مالک نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سے نسبت دی۔ آپ آئیے محترم، میں اسی پہ بات ختم کر رہی ہوں، کیا بات کر رہا تھا؟ حضرت باقی بستانی میں بات کر رہا تھا نا، تو آپ دورے پر تھے تو کہیں وہ حصے کی بات کرنے لگا ہوں، تو آپ نے اثر کی نماز پڑھی، امام صاحب کے پیچھے کم از کم نے کہا 13.5 صدیوں میں اس کی بات ہوتی، 13.5 صدیوں میں آقا علیہ السلام کے قریب کے زمانے کیا اس امام کا حال یہ ہو، تو ہم تو بڑے دور ہیں، ہم تو ختم پڑتے وقت اپنے پیسوں کو دیکھتے رہتے ہیں، پیسے کٹھے ہو رہے، پریشان نہیں ہو رہے، ایک تو اپنی گل کر رہے ہیں، تھوڑی گل کی تھی، ایک تو اپنی گل کر رہے ہیں، تھوڑی گل کی تھی، یہ ہماری بات نصیبی بھی ہے۔ میرے حضور غوث اعظم علیہ السلام کا قول ہے، میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں، علماء کو ایک بڑوں کے دروازوں سے آ جانا بند کر دو، وگرنہ تمہارا علم میلا ہو جائے۔ اور میرے امام صاحب فرماتے ہیں جن کے ہم مقلد ہیں، یعنی کہ ہم مقلد ہیں، فرمایا کسی اہل علم کو کسی بڑے کے ہاں بیٹھے دیکھو، اس سے علم نہیں لینا، اس سے آقا کے گھر والے کیا کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے گھر والے کیا کہتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایسا منظر دیکھو، میں امام زین العابدین کہتا ہوں، اس کے ایمان میں شک، اس کے ایمان میں شک، تو میں تو 70 داخل نہیں ہے، ادھر ہی ہے نا، میں کہیں چلے نہ گئے ہوں، میں تو جملہ کہہ گیا ہوں،
آپ نے اصل کی نماز پڑھی بعد نماز تو لوگ کٹھے ہو گئے او سامی آ گئے سامی صاحب آ گئے سامی صاحب آ گئے سارے کٹھے ہو گئے تو امام صاحب یاد امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ دوروں پر رہتے ہو تبلیغوں پر رہتے ہو تو کھاتے کہاں سے آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ مجھے نماز کو تھوڑا لے نماز کو لٹا لیں لوگ دوبارہ پھر نماز پڑھی جب نماز پڑھی پھر بیٹھے تھے تو عوام نے کہا سرکار آپ نے بھی نماز ہمارے ساتھ بعد نماز پڑھی ادھر ہی ہے نا اب میں کچھ جملہ کہنے لگا صلاۃ بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ ابا تو مرے جب میں سال کے بعد بھی صلاۃ تراویح کی تمہیں ٹائم نہ ملے کہ تو جتنی اکیلے کمایا تھا کھلی چھٹی کما دن رات 24 گھنٹے کما ٹائم لگا جب بھی تو سے مجھے نام سنا بس 40 سال گزارا نہیں ہوئے میں کو ہونا انشاءاللہ نہیں ہونے یار علماء میں کہتے پوچھو رزق کے وظیفوں رزق کے اضافے کے لیے جتنے وظائف لکھے گئے ہوتا جتنے یہ بھی وظیفہ لے کے جاؤ تمام وظائفوں کا ایک سردار وظیفہ اس سے بڑا رزق کی برکت کے لیے رزق کے اضافے کے لیے رزق کے بڑھنے کے لیے رزق کی زیادتی کے لیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو رب نے خود اپنے کلام میں دیا وہ کون سا لئن شکرتم ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت ہر بار میں ایک ہی جملہ کہنا ہے جب کوئی پوچھے جس طرح کے تلکل ایام نداول بین الناس دل گردش کر دینا اونچ نیچ اتراؤ چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے زندگی کا حصہ ہے کبھی وہ وزارت کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی تیر کھانے ہوتے ہیں کبھی ملکوں سے باہر ہوتے ہیں کبھی ہوا میں ریزہ ریزہ ہو رہے ہوتے ہیں کہیں پھانسی لٹک رہے ہوتے ہیں تلکل ایام نداولھا بین الناس یہ اترو درو زندگی کا حصہ ہے اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے کیونکہ لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت رب کو کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے رب کہتا ہے میں جو کرتا میں تیرے لیے بہتر کرتا بندے پہ ظلم نہیں کرتا مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے مجھے بڑی محبت ہے لوگ تو 70 روزہ کی بات کرتے میں کہتا ہوں اماں حوا سلام اللہ علیہ سے لے کر قیامت تک کی ساری ماں کا پیار اکٹھا کرو تو جو رب کو ایک بندے سے پیار ہے نا کوئی مقابلہ نہیں مقابلہ صاحب کیا ہو گیا کہاں چلے گئے کمیاں ہمارے اندر ہیں پریشان نہیں ہو گئے جی کمیاں ہمارے اندر ہیں کوتاہیاں ہماری ہیں کجیاں ہماری ہیں ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے ادھر سے کمی نہیں ہے میں بھی جملہ دے رہا تھا میں اینڈ کرنے لگا تھا سوری بات لمبی ہو گئی اینڈ کرنے کیا اینڈ کرنے لگا تھا کیا جب بھی پوچھے حضرت جی کیا ہے ہمارے صاحب میں نہ کر رہا بدا کوئی کر یہ بھی نہیں کر پیا کو یہ بھی نہیں کر پیا کو نہیں کھانا کو نہیں تے منہ طرف کی نے قاری صاحب رب نے تمام دی کر کے کیا الحمدللہ رب کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم تو شکر ادا کرتا جا لازیدنکم میں بڑھاتا جا تیاریاں نہیں میں بس اینڈ کر دیتا ہے کہ ہمیں حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے ادھر اپنے غلاموں سے پوچھا کیا بھی کسی کا دل کرتا ہے کہ میرا رزق بڑھے آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے محمد یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے بڑے بڑے کمال اور وہ شاگرد استاد ایسے تھے کہ شاگردوں کو استاد پر فخر تھا
آجا نہیں صاحب میرا استاد فلانا، میرا استاد فلانا، میرا استاد جب اس صحابی سے تمہارے استاد بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کہتے کی کمال استاد صحابی خوش نصیبی سادہ مقدر سادہ نصیب سن رات نے انہوں نے منن والے نے بھی شامل کر لوگی میں اللہ اللہ ہوئے اللہ 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 اگلا تکفیش کر میں ایک بات کر رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام کہ کس کا دل کرتا میرے رزق بڑھے، کہا کہ یہ سب کا دل کرتا آقا علیہ السلام بڑا پیارا نہیں بنا خوبصورت والدین سے پیار کرو، والدین کی خدمت کرو، بس انشاءاللہ کبھی زندگی میں کمی نہیں آئے گی۔ کمیاں ہمارے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعنی فیما امرتک، اے ابن آدم ایک کام آپ نے کرنا ہے۔ بھائی تعالیٰ کیا فرمایا ساری زندگی تو نے میرے حکموں کی تعمیل کرنی ہے، میری تقریر کو نچوڑ کے نچوڑ نتیجہ آ رہے ہیں، رسالت عرق لب لباب پوری تقریر کا کیا اطیعنی فیما امرتک، اے ابن آدم تو نے ساری زندگی میرے حکموں کی جب تو تعمیل کرے گا۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے، فرمایا وَلَا تُعَلِّمْنِي بِمَا يَسْلُقُكَ، اب تمہیں مجھے ادھر ہی نا میں اسٹیشن چلے گئے اسی ماں چلیے تو نہیں جانا اسی ماں مینوں چیزیں بجا دیتے کہ نہ کہ تُس تقریر کرو تھانوں چھٹی کہ نہیں تھانوں نہیں تُسی اتنے ہی بیٹھا انشاءاللہ تُسی چلے اتنے بیٹھا انشاءاللہ کہ نہیں اسی تابلی زندگی دعویٰ نہیں الحمدللہ کتنے سال کم 6-7 سال ہو گئے اسی الحمدللہ اپنی زندگی وقف کی تھی گجو متا درواشی واسطے انشاءاللہ کیا جی ساری موت بھی آوے ایتھے آوے ایتھے امام صاحب دے قریب ہی سب قبر مل جائے تاکہ قیامت سید امام علی صاحب کی خصوصی نظر ہے انہیں قبول کیتا ہے سردی ہے گرمی ہے دھند ہے جو بھی ہے اسی انشاءاللہ اتوار و حاضری دے رہی اور دے رہے ہیں انشاءاللہ پکا مسمہ ملا اور میں جب اتوار کو آتا ہوں نا تو میں سیدھا کہ جب سلامت کرتا ہوں ایک کچھ منہ کہنا سرکار تھوڑی مہربانی زندگی کی آخری سانس تک پسند کرتا یقین حقیقت بس یہ بس دل لگا ہوا ہے بس دعا کرنے بتا قبول فرما انشاءاللہ یہ بھی بہن انشاءاللہ تسی بہن ٹھیک ہے جی سارے اجازت ان کا توجہ فرما رہا ہے جملہ سننے والا ہے اے ابن آدم میرے حکموں کی تعمیل کرنا لگ جائے گا نا آپ میری سننے بات سنیں وَلَا تُعَلِّمْنِي بِمَا يَسْلُقَ، اب تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے، تیرے لیے کیا اچھا ہے۔ انی عالم بخلقی، اس مخلوق کو پیدا بھی میں نے کیا اور میں جانتا ہوں، کیا تیرے بتانے بھی مجھے پتا چلے گا کہ تیری تمنا کیا ہے، کیا تیرے بتانے بھی مجھے پتا چلے گا تیری خواہش کیا ہے، تیرا پروجیکٹ پر منصوبہ کیا ہے، کیوں انما اکرم من اکرمنی، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا، جب تو میرا ہو گیا ہے تو میں بین اقوامی سطح پر امت مسلمہ کی حالت جو کفیت ہے کیوں ہوئی ہے، آج بھی دعوت فکر ہے، آج بھی دعوت فکر ہے، بس جمعے ہو رہے ہیں موری تقریرات کیتی جا رہے ہیں اب بس سنی جا رہے ہیں محفل ہو رہی ہیں پورے سو رہے ہیں رضاعت پھر زیرو بٹا کیوں لو جی دوستو امید خصوصی نظر ہوگی نجیب صاحب قاسم چشتی صاحب
اس واسطے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں کچھ اصل میں میرا موضوع کچھ اور تھا، وہ کرتا کرتا میں کیفے دور چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور، اصل میں پتہ کیا ہے، جو رب کو منظور تھا وہی میری زبان میں آیا تھا. وہ الفاظ، وہ کلمات آپ تک پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ بقیہ جتنا نماز رہ گیا نا، ہم نے جی بھر کے عبادت کرنی ہے. ایک کام رب کا ہے، ایک کام ہمارا. ہم اپنا کام کریں رب، سادہ کام ہے کرنا، ان کا کام ہے قبول کرے گا. اپنا کام ہے کرنا. غور کر رہے ہو نا؟ ہم اسی اپنا کام کریے تو اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ امت خدا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ امت خدا کل بھی تھا اور، تو پھر کیوں نہ کہیں میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور وما علینا